ابو الحسن کون بزرگ تھے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا ذکر اتنی عقیدت سے کیوں کیا کرتے تھے؟ ایک دن امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے سوال کیا کہ ابا جان، آپ اتنے عقیدت مند کیوں ہیں ابو الحسن کے؟ یہ کون ہے؟ ایک لمحہ خاموش ہونے کے بعد امام احمد بن حنبل نے گہری سرد آہ لی اور فرمایا کہ وہ ایک ڈاکو ہے۔ بیٹے نے حیرانگی سے کہا کہ ابا جان، وہ ایک ڈاکو ہے؟ ہاں بیٹا، وہ ایک ڈاکو تھا، مگر اس نے میرے ساتھ جس قدر ہمدردی اور خیر خواہی کی ہے وہ دوستوں سے بھی نہ ہو سکی۔ ابتلاؤں اور آزمائشوں میں میرے ساتھ ثابت قدمی اسی شخص کی حوصلہ افزائی کا نتیجہ ہے۔ بیٹے نے کہا، وہ کیسے ابا جان؟ خلق قرآن کے معاملہ پر جب جلاد مجھے کوڑے مارنے کے لیے لے جا رہے تھے، راستے میں مجھے ابو الحسن ملا۔ وہ درد بھری آواز میں مجھ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، اے احمد بن حنبل، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں عراق کا نامور ڈاکو ہوں۔ بار بار مجھے چوری سے روکنے کے لیے سزائیں دی گئی۔ صرف کوڑوں کو اگر شمار کیا جائے تو 18 ضربے صرف اعتراف جرم کے لیے کھا چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نے جرم کا اعتراف نہیں کیا، حالانکہ میں خود جانتا ہوں کہ میں سراسر باطل پر ہوں۔ لیکن اے احمد بن حنبل، آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ حق پر بھی ہیں، یہ قرآن کی عزت کا معاملہ بھی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کوڑوں کی ضربات سے گھبرا کر ایمان ہی ضائع کر بیٹھیں۔ ثابت قدم رہنا، مردانگی سے مصائب برداشت کرنا۔ میری ثابت قدمی دنیا جیسی ناپاک چیز کے لیے تھی۔ ہزار افسوس ہوگا آپ پر اگر آپ اللہ کے لیے اتنی بھی ہمت نہ دکھا سکیں۔ یاد رکھو، کہیں کل اللہ آپ سے یہ سوال نہ کر دے کہ تم میری راہ میں ایک چور ابن الحسن سے بھی کم ثابت قدم رہے تھے، اور یہ بات میرے لیے کس قدر ذلت آمیز ہوگی کہ میں راہ حق میں ایک چور سے بھی بزدل ثابت ہو جاؤں۔ یاد رکھو، کل اللہ تم سے یہ سوال نہ کرے کہ تم میری راہ میں ایک چور ابن الحسن سے بھی کم ثابت ہوئے۔ یہ الفاظ تھے امام احمد بن حنبل کو اور زیادہ ثابت قدم رہنے کے لیے۔ انہوں نے حوصلہ افزائی کی، اس وجہ سے ایک چور کے لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ دعائیں کیا کرتے تھے۔